السلام علیکم، جگادوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان میں سیاست کے کھلاڑی اپنی پوزیشنز کو تبدیل کر کل تک عمران خان صاحب پرو اسٹیبلشمنٹ تھے اور اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کی حکومت دونوں ایک پیج پر موجود تھے، مگر آج وہی عمران خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن چکے ہیں۔ کل تک میاں نواز شریف کا نعرہ ووٹ کو عزت دو کا تھا، کل تک وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو بیچ رہے تھے، مگر آج وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملا کر پرو اسٹیبلشمنٹ بن چکے۔ کل تک پاکستان کی فوج حکومت کے ساتھ کھڑی تھی، تحریک انصاف کی تبدیلی کو سپورٹ کر رہی تھی، مگر آج پاکستان کی فوج وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑی، حکومت کے نیریٹو کو آگے سپورٹ کر رہی ہے۔ پاکستان کے اندر بے شمار مسائل موجود ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا ہے اور امپورٹڈ مہنگائی کا ہے، جو IMF کی ڈکٹیشن کے تحت پاکستان میں پیٹرولیم پرائسز کو بڑھا کر عوام کے اوپر مسلط کی جا رہی ہے۔ مگر پاکستان کی پالیٹکس مختلف گروہی شخصی لڑائیوں کے اندر عالمی سازشوں کے درمیان پھنسی ہوئی ہے۔ گزشتہ 2 دن سے DGISPR ٹی وی چینلز کو یہ انٹرویو دے کر باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج نے اس بات کو میک شور کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کرنے کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی عالمی سازش نہیں ہوئی، اور فوج بطور ادارہ یہ سمجھتی ہے کہ امریکہ کی جانب سے کسی قسم کی پاکستان کے اندر رجیم چینج کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اب جب DGISPR وہ آ کر عمران خان کے عالمی سازش کے بیانیے کو ہٹ کرتے ہیں، تو پھر تحریک انصاف کے رہنماؤں کے بعد عمران خان صاحب میدان میں آتے ہیں۔ خان صاحب یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا اب DGISPR اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ عالمی سازش تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف ہوئی یا نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ DGISPR اپنی رائے دے سکتے ہیں، مگر وہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ فیصلے کا اختیار صرف چیف جسٹس کے پاس ہے، کمیشن کے پاس ہے، وہ کمیشن جو اس امریکی سازش کی تحقیقات کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا DGISPR اپنی ذاتی رائے دے رہے یا وہ ایک انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن دے رہے ہیں اور قوم کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے کو کوئی سیاسی جماعت اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے استعمال نہ کرے۔ یہ DGISPR ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو شک ہے، عمران خان صاحب کا جواب اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں دینا ہے، تو اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ وہ باقاعدہ طور پر اس عالمی سازش کے اندر ایک فریق کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ ایک پولیٹیکل معاملہ ہے، لیکن سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ عمران خان خود گھسیٹ کر لائے یا وہ بائی چوائس اب اس پورے مقدمے کے اندر اگر وہ پارٹنر بننا چاہتی ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کی تسلی کے لیے اگر معاملات اتنے کلیئر ہیں، اتنی شفافیت ہے اور اتنے شواہد پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے پاس موجود ہیں کہ وہ اس عالمی سازش کے بیانیے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر سکتے ہیں، تو پھر کمیشن کیوں نہیں بنایا جا رہا؟ کیوں تحریک انصاف کی اس پوری کیمپین کو بلڈوز کرنے کے لیے TOR بنائے جاتے، عدالتی کمیشن بنایا جاتا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا؟ آخر ایسا کیا ہے کہ پاکستان کی فوج جو ٹی وی کے ٹاک شوز میں جا کر عالمی سازش کا انکار کر رہی ہے،
وہ قانونی فورمز کے اوپر اپنے اس نیریٹو کو کیوں ثابت نہیں کر رہی؟ اب کچھ ناقدین یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج اگر یہ کہے کہ ہاں پاکستان کے اندر امریکہ نے رجیم چینج کرنے کی کوشش کی ہے، ایک عالمی سازش عمران خان صاحب کے خلاف کامیاب ہوئی ہے، تو سب سے پہلا سوال تو خود باجوہ صاحب پہ اٹھے گا، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پہ اٹھے گا کہ بھئی آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ آپ نے امریکی مداخلت کو ناکام بنانے کے لیے کیا کیا؟ آپ نے کیوں اپنے آپ کو نیوٹرل بنا لیا؟ وہ نیوٹرل جو اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا پر ایک گالی کی علامت بن چکا ہے۔ تو اب اس پورے معاملے پر خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی معاملہ ہے۔ اب تو مریم نواز پوچھتی ہیں کہ اگر یہ سیاسی معاملہ ہے تو پھر قومی سلامتی کمیٹی کے اندر کیوں گیا؟ اور اگر یہ نیشنل سیکیورٹی پاکستان کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ جڑی ہے تو پھر یہ سیاسی معاملہ بھی ہے، یہ قانونی معاملہ بھی ہے۔ لیکن خان صاحب کا نیریٹو اور پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے نیریٹو کے درمیان ایک باریک لائن ہے۔ باریک لائن یہ ہے کہ یہ کون فیصلہ کرے گا کہ کیا امریکہ نے پاکستان کے اندر حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی پلان تیار کیا، کوئی رجیم چینج کرنے کے لیے کوئی رول پلے کیا؟ اس بات کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس عالمی سازش کے بیانیے کا امپائر کون ہے جس کی بات پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، عمران خان صاحب اور موجودہ حکومت، وہ سب لوگ اس فریق کی بات کو قبول کریں گے؟ اب خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ فیصلہ کرے، لیکن یہاں پر ایک جھول ہے کہ وہ پاکستان کی عدلیہ جس نے رات کو 12 بجے عدالتیں کھولیں اور خان صاحب یہ پوچھتے رہے کہ آخر میں نے کون سا ایسا جرم کیا تھا کہ پاکستان کی عدالتوں کو رات کو 12 بجے کھولا گیا اور تحریک عدم اعتماد کی کارروائی کو میک شور کیا گیا کہ باقاعدہ طور پہ پولیٹیکل پروسیس وہ کمپلیٹ ہو جائے؟ تو کیا خان صاحب اسی عدالت سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں جس عدالت نے اس عالمی سازش کو منطقی انجام تک پہنچایا ہے؟ اور پھر عدالت کیا کرے گی؟ انویسٹیگیٹر کون ہوگا؟ کیا ISI کی رپورٹ کو آپ ایکسیپٹ کر لیں گے؟ کیا جو تحقیقاتی ادارے جو کنٹرول میں ہوں گے گورنمنٹ کے، کیا ان کی رپورٹس کو خان صاحب مان لیں گے؟ کیونکہ PMLN کی لیڈرشپ تو یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کمیشن بنا بھی دیں، فیصلہ جو مرضی کر لیں، عمران خان نے نہیں ماننا۔ اب اس پورے لڑائی کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک سیاست ایک بند گلی کے اندر چلی گئی ہے۔ بند گلی یہاں پہ یہ ہے کہ قوم کا اس وقت پرابلم ہے مہنگائی، قوم کا مسئلہ ہے IMF کا ایجنڈا۔ اس وقت پاکستان کا پرائم منسٹر IMF کا کنٹری ہیڈ بن چکا ہے اور یہاں پر پیٹرول کی پرائس کو تیسری مرتبہ بڑھایا گیا ہے، اور اس پیٹرول پرائس کے بڑھنے پر بجائے اس کے کہ اس ملک کے اندر کوئی حقیقی اپوزیشن کی جائے، اس پوری سپیس کو کوئی پاکستان کے اندر اپوزیشن لیڈر وہ پبلک کے سینٹیمنٹس کو روڈز کے اوپر نکالے۔ لگ رہا ہے کہ خان صاحب بھی کہیں عالمی سازش کے ہاتھوں اغوا ہو گئے ہیں۔ خان صاحب کو بنی گالا میں کسی نے قید کر لی ہے۔ خان صاحب اسلام آباد کی حدود سے باہر نہیں نکل رہے، وہ چھوٹے چھوٹے جلسیاں کر رہے ہیں، وہ کبھی وکیلوں سے مل رہے ہیں، وہ کبھی مزدوروں کی بات کر رہے ہیں، وہ کبھی کسانوں سے ملاقات کر رہے ہیں، لیکن جو کرنے والا کام ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو عوام کو ریلیف دینے کے نام پر آئے اور آ کر انہوں نے IMF کے پورے ایجنڈے کو عوام کے اوپر مسلط کر کے عوام کی چیخیں نکلوا دی ہیں۔ لیکن آفرین ہے بھائی کہ مہنگائی شہباز شریف کے قلم سے ہو رہی ہے، پیٹرول کی پرائسز شہباز شریف کے قلم سے بڑھ رہی ہے، امپلیمنٹیشن مفتہ اسماعیل کر رہا ہے اور ڈرایا ہمیں سری لنکا بننے سے جا رہا ہے، لیکن گالیاں عمران خان کے کھاتے میں کہ جناب عمران خان کی حکومت IMF کے ساتھ یہ کر گئی تھی۔ او بھائی، اگر عمران خان کی حکومت کر گئی تھی تو تم جو ریلیف دینے کے لیے آئے تھے تو تم بھی تو کچھ کرو۔ اگر تم نے نہیں کچھ کرنا تو پھر ملک کو کرو IMF کے حوالے، جو پریکٹیکلی تو آپ نے کر دیا، پھر آپ گھر جائیں،
پھر IMF کی کالونی بنا دیں پاکستان کو، پھر ختم کریں، پارلیمنٹ کو تالے لگائیں۔ اب جب پارلیمنٹ کو تالے لگانے کا ایپیسوڈ ہو رہا ہے، ابھی ضمنی الیکشن آ رہا ہے، اگر اس ضمنی الیکشن کے اندر اس تاریخی مہنگائی، اس تاریخی IMF کی جو ڈکٹیشن ہے، اس کے باوجود اگر PMLN الیکشن جیتتی ہے تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب کے لیے اس سے بڑی کوئی ڈیفیٹ ہو نہیں سکتی۔ لیکن خان صاحب اگر کمپٹیشن میں جائیں گے ہی نہیں، وہ اس مہنگائی کو پبلک فورم کے اوپر نہیں لڑیں گے جیسے وہ بڑے بڑے جلسے پہلے کر رہے تھے، ایک پبلک پریشر کریٹ کر رہے تھے، ایک مومنٹم گین کیا تھا عمران خان صاحب نے، اگر وہ اس مومنٹم کو برقرار نہیں رکھیں گے تو ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ اور ایک آخری چیز، پاکستان کی پالیٹکس کے اندر سیاست آرٹ آف پاسبلٹی کا نام ہے۔ سیاست کا نام مطلب یہ ہے کہ ڈائیلاگ کے ذریعے آپ راستے نکالتے ہیں، ڈیڈ لاک کو ختم کرتے ہیں، لیکن ہم وہاں پر آ گئے جہاں پہ انائیں بڑی ہو گئی، جہاں عدم برداشت بڑی ہوگی، ہر شخص ایک دوسرے کو انگلی کر رہا ہے۔ معذرت کے ساتھ میں انگلی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن اب جب اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے عطا تارڑ جیسے باریش لوگ انگلیاں کروائیں گے تو وہ انگلیاں پھر پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو بھی محسوس ہوں گی، پاکستان کی اسمبلیوں کو بھی ہوں گی، اور عوام کو بھی وہ انگلی محسوس ہوگی۔ لیکن یہ انگلیاں کب تک ایک دوسرے کو کروائیں گے؟ آخر ایک دن ایسا آئے گا، ایسا نہ ہو کہ یہ انگلیاں ہی کٹ جائیں۔ اور یہ جو انگلی کا سسٹم ہے، اس کے ذریعے اب دیکھیں پنجاب کے اندر 2 اجلاس ہو رہے ہیں، اسپیکر کے اختیارات محدود ہو رہے ہیں، اسمبلی کی آزادانہ حیثیت ختم کر دی ہے، اور ایک وزارت قانون کے ماتحت ادارے کے طور پہ آپ ٹریٹ کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں کہاں پر جائیں گی؟ کیا قیامت آ جاتی اگر IG پنجاب اسمبلی کے سامنے پیش ہو جاتا، چیف سیکرٹری پیش ہو جاتا، عوام فیصلہ کر لیتی کہ جو سلوک ان دونوں شخصیات کے ساتھ ہوتا وہ کیا ہوتا؟ لیکن یہاں پر جو پک اینڈ چوز کی پالیسی ہے کہ 3 کروڑ روپیہ ایک دن کا خرچہ اگلے سال کے لیے رکھا گیا پنجاب اسمبلی کا، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہ اسمبلیاں اتنے ہی مذاق کے لیے اور انگلیاں کرنے اور دکھانے کے لیے رہ گئی ہیں تو یہ نظام کیسے چلے گا؟ یہ سسٹم چل نہیں سکتا۔ یہ پاکستان کی جو پالیٹکس ہے یہ ڈی ویلیو ہو رہی ہے، ڈی گریڈ ہو رہی ہے۔ تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پاکستان کے اندر یہ انگلیاں جو سیاستدان ایک دوسرے کو کروا رہے ہیں، لیکن ایک انگلی جو اس اشرافیہ کی طرف سے پاکستان کے عوام کو مل رہی ہے وہ بجلی کے بل کی صورت میں مل رہی ہے، وہ پیٹرولیم پرائسز کی صورت میں مل رہی ہے، وہ گیس، وہ مہنگائی، وہ غربت کی صورت میں مل رہی ہے۔ اور جس دن عوام نے یہ ڈریں، یہ سب لوگ ڈریں، اور وہ لوگ زیادہ ڈریں جو اپوزیشن کی کرسی پر بیٹھے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو محدود کر لیا عالمی سازش کے بیانیے تک، وہ لوگ ڈریں کہ جس دن اس عوام نے انگلی کرنا شروع کر دی اس اشرافیہ کو، تو پھر اس اشرافیہ کے لیے، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پاکستان کے اندر عالمی سازش کا جو بیانیہ ہے، یہ بیانیہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے اوپر جو امپورٹڈ مہنگائی ہے یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور محسوس یہی ہوتا ہے کہ پاکستان کے خلاف یہ ایک عالمی سازش ہے، لیکن اس عالمی سازش کا تعلق پاکستان کے اندر رائج 70 سالہ حکمرانی کے انداز کے ساتھ جڑا ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل کو جگاتوں کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔